أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت انا، اے عبداللہ ابن مسعود، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. رواہ البخاری والمسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو اکیلا ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، معبود بھی ہے اور مسجود بھی ہے، جو آسمان دنیا سے زمین کی طرف، زمین کے ذروں کی طرف اور کائنات کے چپے چپے پر اپنی تدبیر کرتا ہے، جس کی تدبیر کائنات والوں کی تدبیر سے غالب ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات صفات، ذات اعلیٰ، صفات والا، ایکتا و بے مثل ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سلام، درود، رحمت، برکت لامحدود نازل ہو اللہ کے پیارے نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر اور اس کے فرستادوں پر، کہ جو اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے قوموں کی طرف اللہ کے پیغام کو لے کر، اللہ کے دین کو لے کر، اللہ کی دعوت کو لے کر مبعوث کیے گئے. اور ان پاک باز نفوس نے، ان اللہ کے مقدس اور پیارے بندوں نے اللہ کے دین کو کما حقہ، اللہ کے بندوں تک ویسا ہی پہنچایا جیسا کہ ان تک اللہ کا دین پہنچا. اس کے لیے انہوں نے شب و روز محنتی کی، جد و جہد کی، اور اس محنت کے لیے، اس دعوت کے لیے انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، مالی طور پر، حتیٰ کہ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، قتل کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، اور جو کچھ کہ دنیا والوں کے بس میں تھا لوگوں نے وہ سب کچھ کیا.
بالخصوص ہمارے آپ کے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ بارک وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اللہ انگنت بے شمار کروڑہا کروڑ سلام و درود نازل فرمائیں، کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک کے اس کے حق کے موافق پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صدر احترام صدر محترم، بزرگان کرام، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں میں اکثر لوگ بظاہر ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں، بظاہر وہ اہل ایمان دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے مشرک ہوتے ہیں۔ اور یہ شرک، یہ پلیدی، یہ گندگی، یہ نجاست اتنی عظیم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یا جیسا کہ اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کر لیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اے بنی آدم، اگر تو آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملے گا لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں زمین بھر کی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کے علاوہ دنیا کے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، جس کسی آدمی نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا، شیئن، اس میں زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہے، پیر بھی ہے، اولیاء بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور زندہ بھی ہیں، سارے لوگ، من ماتا، جو مر گیا، یشرک باللہ شیئا، کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، تو لازمی طور پر وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ یا اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ مشرک ہوا۔ شرک کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کی عبادات میں کسی کو بھی کسی قسم سے شریک ٹھہرایا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں من مات لا یشرک باللہ، حدیث ہے کہ من مات یشرک باللہ شیئا، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک ٹھہراتا ہو، تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کسی نے شریک ٹھہرایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، لیکن اگر کسی نے شریک نہ کیا اللہ کی ذات، صفات، عبادات میں، تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ جن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام، اہل عرب جن کی طرف آپ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے اور اللہ نے اپنے دین کے لیے آپ کو چنا تھا اور آپ کی بعثت عرب والوں کی طرف کی تھی، تو کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ حقیقت یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ شریک کرنا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کسی پہلے ایک چیز کو مانا جائے، اس کے بعد اس میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔
ایک کمپنی ایک آدمی کی ہوتی ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس میں کمپنی والے یا شراکت دار اسی وقت ہوں گے جب ایک آدمی کی پہلے کمپنی ہوگی۔ تو پہلے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو پہچانتے تھے اور اللہ کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے ہماری حبیب آپ ان سے پوچھ لے یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے، اور اولاد دینے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، موت کس کے اختیار میں ہے، یہ سارے زمین کی کائنات میں تدبیریں کون کر رہا ہے؟ تو لازمی طور پر ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نمازی بھی پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے 2 سال پہلے نمازی ادا کیا کرتا تھا۔ وہ لوگ جو ہے روزے بھی رکھتے تھے، حدیث میں ہے کہ وہ لوگ عاشورہ کا روزہ حالت شرک میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ عمرے کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے اور وہ طواف کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، تبھی تو وہ کعبہ کو کعبۃ اللہ کہا کرتے تھے، کعبے کا احترام کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اپنی اولاد کا نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ تو پتہ چلا کہ وہ عبادت کرتے ہوئے، وہ طواف کرتے ہوئے، وہ روزے رکھتے ہوئے، وہ نماز پڑھتے ہوئے، وہ حج کرتے ہوئے، وہ سارے نیک اعمال کرتے ہوئے مشرک تھے۔ اللہ نے ان کو مشرک کہا، اللہ نے ان کا نام مشرکین میں لکھ لیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کو یکتا مانتے تھے، مالک اور خالق کائنات مانتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہ آتی تھی یا وہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر تھے کہ ایک الہ، ایک اللہ، ایک معبود، ایک خدا اکیلے ساری کائنات کا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور اتنے سارے کاموں کو وہ اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ساتھ میں اس کے شریک پہ ہونا چاہیے، اس کے وزراء ہونا چاہیے اور اس کی کیبنٹ ہونا چاہیے، اس کے کچھ ماتحتین ہونا چاہیے، اس کے کچھ مددگار ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی یہ اعلان کر رہا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کو مانو، یہ کیسی بات ہے؟ عجاب، عجیب نہیں، حالانکہ لفظ عجیب سے عجاب نکلا ہے، لیکن انہوں نے بطور تعجب کے مبالغے کے طور پر کہا ھذا شیء لعجاب، کہ یہ تو ھذا شیء عجاب، یہ تو تعجب بر تعجب کی بات ہے کہ ایک اکیلا اللہ ساری کائنات کو کنٹرول کرے۔ اور انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ایک شاعر نعوذ باللہ، ایک مجنون نعوذ باللہ، ایک دیوانے اور شاعر کے خاطر ہم اپنی انگنت بے شمار خداؤں کو چھوڑ دیں؟ وہ ایک خدا کے ساتھ لات کو مانتے تھے، ایک خدا کے ساتھ منات کو مانتے تھے، ایک خدا کے ساتھ عزا کو مانتے تھے، ایک خدا کے ساتھ اس کے علاوہ انگنت بے شمار خداؤں کو مانتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب کیے تھے، جس میں سیدنا امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، کہ پتہ چلا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے رائگاں گئیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو مانتے ہوئے، اللہ کی صفات کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا یا اللہ کے کاموں میں اوروں کو شریک ٹھہرایا، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ اولاد دینے والا کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے، اور یہ چھوٹے موٹے کاموں کے وقت وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب بڑی مہم آتی، بڑا مسئلہ آتا، بڑی مصیبت آتی، بڑی پریشانی آتی، تو جیسا کہ حدیث میں ہے فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 افراد کو ان کے بارے میں یہ آرڈر جاری کر دیا تھا
کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپے ہوں تو ان کو قتل کر دینا، جس میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے رائے فرار اختیار کی، سمندر میں یہ بھاگ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں جا رہے تھے کہ راستے میں جو ہے ان کی کشتی بھور میں پھنس گئی۔ فقال اصحاب السفینہ لاہل السفینہ، تو کشتی کے مالک نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا اخلصو، اب تمہارے ٹڑپنجے خدا، یہ تمہارے چھوٹے موٹے الہ، یہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اخلصو، اخلاص پیدا کرو اپنی طبیعتوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلصو کا مطلب اخلاص پیدا کرو کہ اب اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ ہماری کوئی دستگیری نہیں کر سکتا۔ ہمارا غوث اللہ ہے اور ہمارا دستگیر اللہ ہے۔ اخلصو، کہا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہا ہنا۔ کشتی والوں نے کہا، کشتی کے مالک نے کہا کہ یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے معبود اب تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، بس تم ایک خدا کو پکارو اور اسی سے تم اپنی التجائے کرو۔ اکرمہ کہتے ہیں اللہم انا لک علی عہدا، اے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تجھ سے عہد کرتا ہوں، تیرے ساتھ میں نے اپنی بات دے دی کہ اگر میں اس بھنور سے، اس طوفان سے میں نے نجات پالی، اور اگر میں بحر سے بر پہ آ گیا، پانی سے خشکی پہ آ گیا، میری جان بچ گئی، تو میں یقیناً اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا اور میں اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میرے اخلاص نے مجھ کو نجات دی، میرے اخلاص نے مجھ کو نجات دی۔ میں باہر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں جاتا، میری بیوی نے آپ علیہ السلام سے میرے لیے معافی طلب کر لی تھی۔ پھر میں نے آپ کو بڑا غفور، کریم اور رحم کرنے والا پایا۔ یہی نہیں، وہ تو مشرکین مکہ اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، دعا عبادت ہے۔ اللہ کے السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور حدیث آتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ وہ لوگ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، چنانچہ ان کی اپنی مشہور دعا قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل کی ہے کہ وہ کس طریقے پر دعا کرتے تھے۔ ان کے دعا کا معاملہ یہ تھا کہ بدر میں جاتے وقت مشرکین مکہ جب بدر کے لیے تیار ہوئے، 1000 سواروں کو انہوں نے تیار کر لیا، 100 اونٹوں کو انہوں نے لے لیا، گھوڑوں کو لے لیا، اپنے ساز و سامان کے ساتھ چلے تو خانہ کعبہ کے پردے میں گئے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا، اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر انہوں نے دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ، جس کے مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے مقاتل کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے ساتھ قتال کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اگر وہ بندہ تیرے نزدیک سچائی پر ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، یا ہم کو دکھ دینے والا عذاب دے۔ خانہ کعبہ میں ٹھہر کے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم، اے اللہ۔ اور یہی نہیں، جب وہ احرام حج کے لیے اور عمرے کے لیے احرام باندھتے تو کہتے کہ لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں، تیرے لیے کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی السلام جب سنتے تو کہتے کہ ویلکم قد، تمہارے لیے تباہی ہو، ٹھہر جاؤ، یہی تک صحیح ہے۔ مگر وہ کہتے الا شریکن ھو لک تملکہ وما ملک، تیرے لیے کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، لیکن ہاں وہ تیرے شریک ہے جن کو تو نے کچھ اختیار دے رکھا ہے، جس کو تو نے کچھ اختیار دے رکھا ہے۔ کوئی بندے نواز بنا دیا کسی کو غریب النواز بنا دیا تو نے، تو ہم ان کے توسط سے تیرے لیے حاضر ہیں۔ تو اس طرح کا ان کا تلبیہ ہوا کرتا تھا، اور اس طرح سے وہ تلبیہ کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس بنا پر اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ اور شرک ایسی نجاست ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس،
شرک نجاست ہے اور مشرک جو ہے یہ نجس ہے۔ شرک ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اچھی اور بہترین دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں کرے، مشرکین کے حق میں دعا کرے اگرچہ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ کتنا قریبی؟ بیٹے سے قریب کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں ہے کہ جب ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا، غرقاب ہونے لگا، ایک بڑے سیلاب، ایک بڑی موج نے آ کر اس کو پانی میں ڈبو دیا، تو انہوں نے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پروردگارا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے، تو اس کو ڈبو رہا ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے خاندان والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، سو تم ایسے معاملے میں ہم سے سوال نہ کرو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں غیر صالح سے مراد یہ تھا اے کان عملو فی الشرک، یعنی وہ شرک میں مبتلا تھا اور وہ مشرک تھا، تو نبی کی دعا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی شرک کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا ساستغفر لک ربی، میں تو جا رہا ہوں، تم مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے ہو، در بدر کرنے کی بات کہہ رہے ہو، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ فلما تبین لو انہ عدو للہ، لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا عدو ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بری ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ آہوازاری کرنے والے اور حلم اور بردبار رکھنے والے تھے۔ شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جہنم لازم ہو گئی ہے اور جنت سے محروم ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ من یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس کسی نے چھوٹا یا بڑا شرک کیا سو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ شرک وہ بلا ہے، شرک وہ گندگی ہے کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر سورہ انعام میں جو ہے 18 پیغمبروں کا، رسولوں کا ذکر خیر کیا اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان میں کا کوئی یا یہ سب کسی قسم کا شرک کرتے اللہ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کرتا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ کسی قسم کا شرک کریں گے تو آپ کے اعمال رائے گا، ضائع اور باطل ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک انتہائی غلیظ چیز ہے اور انتہائی بری چیز ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں شرک کی جتنی مذمت اللہ پاک نے کی کسی اور مسئلے کی نہیں کی۔ عام طور پر لوگ ہم پر بھپتیاں کستے ہیں، یہ عام طور پر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے کہ تمہارے اجتماعات میں کیا ہوتا ہے، یا تو شرک بولتے ہیں یا تو توحید بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر دین سے شرک اگر دین میں باقی رہا تو وہ دین باقی نہیں رہا، اور دین سے اگر توحید کو نکال دیا گیا تو وہ دین باقی نہیں رہا۔ دین ہے ہی نام اس چیز کا کہ آدمی توحید پر زندہ رہے، توحید پر باقی رہے، توحید کو تھامے رہے اور شرک سے بیزار رہے، شرک سے دور رہے۔
یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم مرتے مرتے، ہم جاتے جاتے اپنی اولاد کو بھی اس بات کا پابند کرے کہ وہ کسی قسم کا شرک نہ ٹھہرائے اور اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان کا واقعہ رب تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ یہاں سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے بات واضح ہوتی ہے، ہر باپ پر لازم ہے، ہر اپنے خاندان کے بڑے پر لازم ہے کہ اپنے ماتحتین کو، اپنی اولاد کو، اپنے زیر نگی کو، اپنے زیر پرورش کو اس بات کی تاکید کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا اطمینان حاصل کر لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماتحتین، میری اولاد، میری بیوی بچے وہ شرک نہیں کریں گے، انہیں اس بات کی تاکید کرے اور ان سے عہد لے۔ تو حضرت لقمان نے جب کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہا کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ صرف ظلم نہیں، یوں تو ہر گناہ ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، بدکاری ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے، لیکن شرک ہی واحد وہ گناہ ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا اور اس کو ظلم عظیم کہا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کا اطمینان حاصل کر لیں کہ اپنی اولاد کو ہم توحید کی تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو ہم شرک سے بچنے کی تاکید کریں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ توحید پر باقی رہے، جیسا اور کس حد تک باقی رہے، اتنے مضبوط توحید میں بن جائے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وان حرقت، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، گرچہ کہ تو قتل کر دیا جائے یا تجھ کو جلا دیا جائے، کیونکہ توحید وہ امانت ہے کہ لازوال بیش قیمت چیز توحید ہے اور اس کی ضد شرک یہ بدترین چیز ہے اور یہ کسی کو یوں ہی نہیں ملتی۔ توحید یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور شرک کا اور یہ اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ رسولوں والا سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو اللہ نے توحید کے قیام کے لیے اور شرک کے قلاقمہ کے لیے، شرک کی بیخ کنی کے لیے، شرک کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے، رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا اور یہ یوں ہی نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ پسند کرے تو دنیا میں مال دے، چنانچہ ہم دنیا کے مظاہر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ان گنت بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں شریک کرنے والا خوب مالدار ہے۔ تو کہا کہ مال کا معیار یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے۔ وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا آتَاهُ الْإِيمَانَ، سو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور سچا پکا ایمان وہ ہے جو موحد والا ایمان ہے، سچا پکا ایمان وہ ہے جو توحید والا ایمان ہے، سچا پکا ایمان ہے جو شرک سے برات والا ایمان ہے، سچا پکا ایمان وہ ہے جو شرک سے بری ہونے والا ایمان ہے۔ ہر قسم کا شرک، شرک ظاہری، شرک باطنی، شرک اصغر اور شرک اکبر، ان تمام شرک اور شرک کے مظاہر سے اجتناب کرنا، خود بھی پرہیز کرنا اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتین کو
اور اپنے زیر نگہ رہنے والے لوگوں کو اس کی تعلیم دینا یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کا فرض ہے اور ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور تمام لوگوں کو جو کچھ کہ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید پر باقی رکھے، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہم کو اور ہماری اولاد کو تا قیام قیامت شرک اور شرک کے تمام مظاہر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔